شهيد أيضا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم. سورہ بنی اسرائیل کے سے سورہ اسراء کی کہا جاتا ہے. قرآن مجید کا 15واں پارہ ہے جس کی ابتدائی آیت ہے جس کے اندر معراج پیغمبر کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور آج کی رات شب معراج بھی ہے اور شب مبعث پیغمبر اسلام بھی ہے. یعنی آج کی رات پیغمبر اسلام آیات الہی آیات کبریٰ کو دیکھنے کے لیے گئے اور کل کا دن جو آنے والا دن ہے وہ روزے مبعث پیغمبر نے اعلان جعفر کیا ہے اور اعلان پیغمبر نے بتایا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور تمہاری ہدایت کے دن سے سنا گیا ہے. عالم نور سے عالم ظہور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری بشریت کو تکمیل ہو. شب معراج کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے یہ ہے کہ شب معراج یعنی اس رات میں اگر کوئی شخص شب بیداری کرتا ہے، رات میں جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اعمال انجام دیتا ہے، بے شک کے اعمال ہیں، دعائیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اسے 60 سال کی عبادت سے بہت ملے گا. یعنی آج کے اعمال اگر دیکھیں آپ تو بلو 1 گھنٹے کا ہوگا یا 2 گھنٹے کا ہوگا یا کل سے کم کرے گا. زیادہ اعمال ہی میں شب معراج کا. لیکن اگر اس عمل کو کوئی انجام دے آج کی رات اور شبداری کرے، اعمال انجام دے، دعائیں پڑھے، اس کا سوال یہ ہے کہ اللہ اسے 60 سال کی عبادت کا سوال کرتے ہیں. خاص طور پہ 27% مریضوں کے لیے مخصوص ہے، معذورین کے لیے، مجروحین کے لیے، معذورین کے لیے. جو افراد معذور ہیں، مجروح ہیں، معذور ہیں، محتاج ہیں، کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، کوئی زمانے سے کسی مرض میں مبتلا ہے، ان کے لیے خاص تاریخ ہے. اور خاص طور سے اس تاریخ میں اگر کسی کو یہ شرف حاصل ہو جائے اور ہمیں دعا کرتے ہیں دوسرے زندگی کے لیے شرف ہمیں نجف اشرف میں مل جائے. نجف اشرف میں 27 رجب یعنی شب معراج اگر کسی کو مل جائے تو یہ خود اس کے لیے معراج ہے. کیونکہ ابن بطوطہ کہتے ہیں، ابن بطوطہ شیعہ تھے تو اس پہ زمانے کا حکم اس زمانے کے اندر سیری کی انہیں اور سیر کرنے کے بعد آخر میں نجف اشرف جب پہنچے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ 27% تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جنگ مزید ہے، بھیڑ ہے، اجتماع ہے، کافی افراد وہاں پر جمع ہوئے. میں قریب گیا تماشا دیکھنے کے لیے، قریب گیا دیکھنے کے لیے منظر کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ 50-60 آدمی وہاں پر ایسے ہیں کہ جو بہت ہی معذور ہیں، معلوم ہیں، مجروح ہیں. کسی کا پیر نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا آنکھ نہیں ہے، کوئی سننے سے معذور ہے، کسی کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے. اس طرح کے افراد رکھنے والے افراد موجود تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر آج اس وقت شفا بننے والی ہے. شاہ عجب 27 رجب کی شام کی ہے، شب کی برکت میں ان معلولین کو شفا دینے والے ہیں.
امیر رجب، شاہ رجب، جن کا یہ روزہ ہے وہ ان افراد کو شبہ کر کے آنا ہے. وہ حیران و پریشان ہوا. اس نے کہا یہ مسئلہ میں اپنے آنکھوں میں دیکھ کے رہوں گا. اور وہیں پر اس نے بہن نے اپنا بیان کیا اور دور سے مطلب دیکھتا رہا. اچھا اس کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ اس کی لگی تو شور ہوگا اور خاندان میں کیفیت پیدا ہوئی. لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے. اس میں سمجھا کہ خالصہ کے ساتھ گیا ہے کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے گیا جانے کے بعد دیکھا تو وہی افراد جو معذور تھے، جو پیار سے کرنے سے معذور تھے، جن کے بعد ہاتھ نہیں تھا، جن کے آنکھیں نہیں تھی. ہم نے دیکھا کہ جس کے بعد ہاتھ نہیں تھا، ہم نے دیکھا اس کے بعد ہاتھ موجود ہے. ایک مضبوطہ کا گئے لیکن یہ وہ مسئلہ نہیں کہ آگے کہ چونکہ شیعہ ہے ایک مضبوطہ شیعہ نہیں ہے، ایک ٹورسٹ ہے، ایک سیاح ہے، ایک منظر کو دیکھنے والا ہے. وہ کہتا ہے میں دیکھا کہ جو افراد سے نہیں سکتے تھے وہ چلنے لگے، جو افراد دیکھ نہیں سکتے تھے وہ دیکھنے لگے، جو افراد سن نہیں سکتے تھے وہ بولنے لگے، جو افراد سن نہیں سکتے تھے وہ سننے لگے. یہاں کے 50-60 افراد جو موجود تھے وہاں پر سب کے سب مرض سے بری ہو گئے. اور ایک ہی کلمہ ان کے زبان پر تھا جو بار بار دہرا رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. تو ایک مضبوطہ نکل یہ میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. اپنی سیاحت سے دنیا کے موقع پر جب 27 رجب کو شب معراج شاہ رجب کے بارگاہ میں حاضر تھا تو میں نے منظر دیکھا کہ 50 آدمی وہاں پر شفا پاتے ہیں اور اس وقت سب یہ کرنا پڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ کرما پڑھنے والے نہیں، وہ سب کرما گو تھے، سب مولا کے شہزاد تھے، مولا کے چاہنے والے تھے. وہ نعرہ کر رہے تھے دنیا کے اندر اگر واقعی شفا لینا ہے تو اسی کرنے کے ذریعے سے اور اسی شاہ رجب کے تو میں ہر طرح کی شفا ملتا ہے. شیخ عباس امی نے اپنی کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں کافر لے کر گیا اجازت سے. اب جب میں وہاں سے چلنے لگا آپ یہ اور کہا کہ ہم یہاں سے کچھ کرنا ہے جانا ہے تو کچھ عورتوں نے وہاں پر احتجاج کیا اور کہا کہ ہم آج کی شب نہیں کر ہم یہاں پر رک کر کے سکتے ہیں. اچھا بھی رجب ہے خیر ایک شب گزار کے ہم یہاں جائیں. کیوں؟ تاکہ ہمارے پاس کچھ مریض ہیں، کچھ سیوا دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم نے روایت میں پڑھا ہے، ہم نے کتابوں پر پڑھا ہے. شیخ عباس امی کے زبان میں سنا ہے کہ شب معراج شب برات 27 رجب اگر شاہ رجب کے بعد کوئی آتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے. آج کے بعد یہاں پر شفا ملتی ہے، توبات شفا ملتی ہے، یہاں پر برکات شفا ملتی ہے. ہم یہاں پر احتیاط نہیں رہیں گے. وہ پورا قافلہ وہاں پر ہوگا جس نے آباد حدیث سے اس سب ذریعے کے بعد وہاں پر حاضر کیا. آج کی رات میں ایک نور چمکا جو انہوں نے محسوس کیا اور سب سے سب شفا یہ 27 شب. اور اس کے علاوہ 27 کے اعمال کے اندر زیادہ اعمال نہیں ہے. غسل ہے، بڑا لگا نماز ہے 2 جگہ کر کے صبح کی طرف، اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد، 7 مرتبہ 4 رول اور 7 مرتبہ سورہ قدر. اور کہنے پر یہ ہے کہ ایک تصویر کم از کم ایک تصویر ہے درود محمد والے محمد کو کرو. اس کے علاوہ زیادہ امیر مومنین اگر آپ اس میں کوئی کرتا ہے تو یہ سارا عمل انجام دیتا ہے اور 27 کو وہ روزہ رکھتا ہے. اس کا بہت ثواب ہے، انتہا ثواب ہے. روایت کے اندر ہے، پیغمبر صاحب کی حدیث بھی ہے، مولا کائنات کی بھی روایت ہے اور دیگر نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس شب میں یہ عمل انجام دیتا ہے اور پھر میں روزہ رکھتا ہے تو اسے 70 سال کی عبادت کرنا پڑے گا.
اگر یہ عمل انجام دے گا، صرف عمل انجام دے گا، اور اگر سب بیداری کرے گا اور عمل اور رات بھر لگے گا تو 60 سال کا اسے دعا کرے گا، دونوں غلط ہیں۔ اس عمل کو انجام دینے سے 70 سال کے بعد سے دعا ملے گا، یعنی گویا ہماری عمر جتنی آج کرنے گئی ہے اتنا ہمیں تباہ کرنا ہے۔ یہ کرم ہے صرف اور صرف شب بیراج کا، یہ کرم ہے صرف اور صرف شب مبعث کا کہ جس میں معراج ہوئی ہے رسول کو، جس میں معراج ہوئی ہے دین اور اسلام کو، شریعت جو اعلان دیکھو پیغمبر نے کیا، یہ اعلان نہیں کیا ہے بلکہ اسلام اور دین کی حیات کی ضمانت کی ہے پیغمبر، دین اسلام کی ضمانت بھی ہے، میں اسے زندہ رکھوں گا، میں اسے پھیلاؤں گا، میں اسے وضاحت کروں گا، میں اسے بتاؤں گا لوگوں کا۔ یہ شب معراج کے فضائل اور اعمال سے اب مسئلہ شب معراج کا کہ شب معراج ہے کیا اور اس میں ہوا کیا، تو قرآن مجید کی اس آیت کے ذریعے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ پورا قصہ تقریباً اس کا بیان کرتے تھے۔ لوگوں میں غور کریں گے بات پتہ ہو جائے گا کہ اللہ اس آیت کے اندر کیا کرنا چاہتا ہے اور کیا سمجھانا چاہتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 15 نمبر کی آیت، 15 پارے کی آیت کریمہ جو اسلامی آیت ہے، پہلی آیت ہے، اس کے مطلب سبحان الذی، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، عظیم ہے وہ ذات، یعنی اللہ نے پاکیزگی کے ساتھ اس بات کو شروع کیا ہے۔ سبحان الذی کا مطلب آپ نہیں، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات دے۔ ایک دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک ہے اشارہ اور ایک ہے اسرا۔ اب اسرا کیسے لے جانے کو، لیکن دن میں لے جانے کو کہتے ہیں، اور اللہ ڈائریکٹ لے جانا کہتے ہیں۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ آزاد کو کیا ہے تو میں آپ کو بازار لے گیا تو میں ڈائریکٹ آپ کو میں نے گاڑی بیٹھا اور سیدھے بازار لے جا کے آپ کو ڈراپ کر دیا، چھوڑ دیا میں نے، یہ اللہ تو ہوتی ہے۔ لیکن اسرا کا معنی ہے رات کے اندر کسی کو لے کر کے جانا، وہ اس طرح کے راستے کو لے جانا۔ آپ کا جواب ہے کہ سبحان الذی اسرا، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو، رسول کو نہیں، معراج بندگی کی ہے، معراج بندگی کی ہے، معراج بشریت کی ہے، اور اللہ کمال بشریت کا معجزہ بتانا چاہتا ہے کہ جو ہم نے پیغمبر کو بشریت عطا کی ہے وہ کتنے کمال کی بشریت ہے، وہ کتنے کمال کی بشریت ہے، اس کا ہمارا کمال کہتا ہے اللہ کہا کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات و رات سیر کراتی ہوئی لے گئی۔ چاہے تو یہ ہے، پہلے آگے ہے یہ بتایا، دوسرا گئے یہ منظر دکھایا، تیسرا گئے یہ وضاحت کی، چوتھا گئے یہ منظر دکھایا، یہ سارا منظر دکھاتے ہوئے پیغمبر کو لے کر گئے۔ اسے کہتے ہیں اپنا بیان سے ہی، یعنی اپنے بندے کو لے گیا اللہ۔ یہ اپنے بندے کو کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم پہچانو کہ پیغمبر کی بندگی کیا ہے، تمہاری بندگی کیا ہے، پیغمبر کی بندگی کیا ہے اور تمہاری بندگی کیا ہے۔ اور لفظ عبد کا اطلاق ہوتا ہے بندے کے اوپر، جسم و جسمانیات کے اوپر ہوتا ہے، کسی روح کو انسان بندہ نہیں کہتا۔ تو ابھی سوال کیا جائے کہ پیغمبر معراج پر گئے تو جسمانی اعتبار سے گئے کہ روحانی اعتبار سے گئے؟ اللہ نے پہلے یہ کہتی کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کو لے گئی، تو اب جس کے اندر پاکیزگی ہوگی وہ معراج کو سمجھے گا، جس کے اندر پاکیزگی قلب نہیں ہوگی وہ معراج کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اللہ پاک و پاکیزہ ہے، وہ اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرا کو چلے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر ہے، پیغمبر معراج پر گئے نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کو معراج پر لے جایا گیا ہے۔ اب اعتراض کرنا
کہ جسم کے ساتھ ہے یا روح کے ساتھ روحانی معراج ہوئی ہے جسمانی، یہ احتیاط پیغمبر کو نہیں ہوگا بلکہ احتیاط اللہ پر ہوگا، کیونکہ اللہ کے اپنائے لے گیا۔ تو اگر کسی کو عید پروردگار الوہیت پروردگار قدرت پروردگار کے اوپر اثر ہے تو قرآن چل گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب جناب موسیٰ کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تو اس منزل کو پہنچنے کے بعد راستہ نکالا ہے، اپنے نالائن اتار کے آؤ، اپنے جوتے اتار کر کے آؤ، اپنے جوتے اتار کر کے آؤ، نالائن کو اتار کر کے آؤ۔ لیکن جب پیغمبر اسلام عالم نور میں پہنچنے والے تھے اور جب اپنے نالائن کو اتارنا تھا تو اللہ کی آواز آئی، نالائن کو نہ اتارو، نالائن کو پہن کر کے آؤ۔ تو اس سے بات ہو گیا کہ موسیٰ اور ہے محمد اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ نالائن ہمیشہ جسم کے لیے ہوتی ہے، روح کے لیے نالائن نہیں ہوتی ہے۔ دادا یہ معراج جسمانی چیزوں کا پیغمبر گئے تھے، پیغمبر گئے تھے، پیغمبر کے جانے کا انداز یہ تھا، پہلی عرض کر دوں کہ پیغمبر صاحب کے جانے کے لیے احساس کیا جاتا ہے کہ پیغمبر جسم و جسمانیات کے ساتھ، جسم کثیر کے ساتھ اور بھاری بھرکم کے جسم کے ساتھ اللہ کے پاس گئے گئے تھے، اور کہ آدم پر گئے گئے تھے۔ تو معراج سمجھنے کے لیے عقل درکار نہیں ہے، معراج سمجھنے کے لیے ایمان درکار ہے، عقیدہ درکار ہے، کیونکہ معراج ہے معجزہ، اور معجزہ وہی ہوتا ہے کہ جو عقلوں کے اندر کماتا ہی ہے۔ خارق العادہ جب پیش ہوتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ آپ بتائیں، میں ایسے سوال کرتا ہوں جو یہ بات کرتے ہیں کہ پیغمبر ایسے جیسے مسلم زمانے کے بعد اب جناب نوح کی کشتی کے اندر 70 حلالی افراد جو بیٹھے تھے، دو بچے باقی سب سے فرق ہو گئے، جبکہ کائنات میں طوفان آیا تھا، کشتی نوح مجھار کے اندر تھی، لیکن بچنے والے کون تھا؟ ایسے میں بچنے والے نوح تھے، اور 70 وہ حلالی افراد تھے جو کشتی کے اندر سوار تھے، جبکہ زمین سے بھی بارش اور آسمان سے بھی بارش، نیچے سے پانی ابل رہا تھا، اوپر سے پانی بھر رہا تھا، ایسے میں ڈوب جانے کا 100% خطرہ محسوس تھا اور خطرہ پایا جاتا تھا، لیکن نوح کی کشتی کے ساتھ ان کے 70 حلالیوں کے ساتھ کس نے لگایا؟ آپ نے واقعی بات جناب عیسیٰ اپنے ہاتھوں میں مٹی کا پرندہ بنا کر کے پھونکتے تھے، اس کے اندر روح نکل آتی تھی، اس کے اندر جان جانے کے بعد، روح جانے کے بعد وہ برباد کر دیا تھا۔ تو یہ بات آپ نے آتی ہے ابراہیم کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر پہلے نکلتا تھا، دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر دودھ نکلتا تھا، بات سمجھ میں آتی ہے۔ جناب داؤد جب اپنے ہاتھ میں لوہا لیتے تھے اور اسے بند کرتے تھے، اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ موم کی طرح سے نرم ہو جایا کرتا تھا، بات سمجھ میں آتی ہے، آپ میں آتی ہے۔ جناب عیسیٰ کا عصا، موسیٰ کا عصا اسلحہ بنا، بات سمجھ آتی ہے۔ جب کے سامنے کے سامنے ہمیں پیش کرتی کہ موسیٰ کا عصا اجزا کیسے بنا، داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم کیسے بنا، عیسیٰ نے پرندوں کے اندر روح پھونک کر کے اسے برباد کیسے بنایا، نوح نے کشتی کے اندر موجودہ افراد کو بچا کیسے دیا۔ تو بھائی ہمیں ماننا پڑے گا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہمیں ماننا پڑے گا، کیوں؟ تاکہ انبیاء کے معجزات میں سے ہے، یہ انبیاء کے معجزات میں سے ہے، تو جیسے وہ انبیاء کے معجزات میں سے ہے ویسے معراج نبی بھی معجزات کے پیغمبر میں سے ہے، معجزات کے پیغمبر میں سے ہے، اور معجزات کو مانا جاتا ہے، سمجھا نہیں جاتا ہے۔ محمد
معجزات کو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، عقیدہ پر لگ جاتا ہے، ایمان پر لگ جاتا ہے، اور اس کے لیے تعبیر بھی کرو۔ ہر ایک کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پیغمبر اسلام جب گئے تو کیسے گئے؟ 4 سواریاں کی جو پیغمبر نے استعمال کی ہیں، جو اللہ نے بھیجی ہے۔ جہاں پر ہر مقام پر پیغمبر سواری کو بدلا۔ پہلی سواری کا نام بلبل، جسے ہم براق کہتے ہیں۔ دوسری سواری کا نام رخ، جسے کوئی دور پر سفر کیا پیغمبر۔ تیسرے کا نام ہے محراب، چوتھے کا نام ہے محراب۔ یہ 4 سواریاں ہیں جو پیغمبر اسلام نے خلیل سوار کی۔ پہلے کا نام بلبل، جسے ہم براق بھی کہتے ہیں۔ کوئی دور پر سفر کیا، پھر رخ پہ سوار ہوئے، کوئی دور پر سفر کیا، پھر محراب پر سوار ہوئے، کوئی دور پر سفر کیا، پھر محراب پر سوار ہوئے، کوئی دور پر سفر کیا۔ اس کے بعد ایک ایسی منزل آ گئی کہ اللہ نے کہا کہ ہر پیغمبر تمہیں کامیاب کرنا ہوگا، کیونکہ یہ نور کا ذریعہ ہے، یہاں پر کوئی مخلوق تمہارے علاوہ نہیں آ سکتی۔ اور یہی منزل تھی کہ جہاں پر جبریل نے کہا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میرے بال و بال چل جائیں گے۔ پھر جبریل اپنا اعلان نہیں کر رہے تھے، بلکہ آنے والی ساری امتوں کو درس دے رہے تھے کہ گستاخ اور باخبر میں یہی فرق ہوتا ہے۔ گستاخ اپنی حد نہیں پہچانتا ہے، باخبر اپنی حد پہچانتا ہے۔ گستاخ اپنی حد نہیں پہچانتا اور باخبر اپنی حد پہچانتا ہے۔ پھر یہ پیغمبر اسلام جب واپس آئے، نہیں آج سے تو لوگوں نے پوچھا سفر کے آیا پیغمبر کے علاوہ بتائے گا، پیغمبر کے علاوہ کون بتائے گا؟ پہلے لگا تو پیغمبر ہے۔ پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے گئے؟ اور جب وہ دور سے کہیں آیا تو جہاں پر کوئی نہ تھا، دلدل نے ساتھ چھوڑ دیا، رخ نے ساتھ چھوڑ دیا، محراب نے ساتھ چھوڑ دیا، محراب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جبریل نے معذرت کر لی، لیکن آپ آگے بڑھے، دائیں طرف دور کا دریا، دائیں طرف دور کا دریا، آگے دور کا دریا، پیچھے دور کا دریا، تو آپ بھٹکے نہیں، آپ آسان ہی ہوئے۔ وہ بھٹک جائے جو نبی نہیں ہوتا، جو بھٹک جائے وہ نبی نہیں ہوتا۔ کئی آپ بھٹک رہا آگے گئے کیسے؟ کہاں سے پوچھنے والی بات ہے کہ میں آگے گیا کیسے؟ سمجھ گئے گیا میں آگے گیا کیسے؟ میں آگے نور میں پہنچا، اگر میں نے وہاں پر رکھا، میں نے دائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، بائیں طرف دیکھا کوئی نظر نہ آیا، پیچھے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، صرف نور بدل گیا تھا۔ لیکن ایک آواز آ رہی تھی، ایک آواز آ رہی تھی۔ وہ آواز کیا تھی؟ آ جاؤ میرے قریب، آ جاؤ میرے قریب۔ کہا یا رسول اللہ وہ ماموس آواز تھی یا غیر ماموس؟ وہ ماموس آواز تھی یا غیر ماموس؟ بہت ماموس تھی، وہ بہت ماموس تھی، وہ اجنبی آواز بالکل نہ تھی، ورنہ وہ بجانے کے لیے کافی ہوتی، وہ بہت بجانے کے لیے کافی ہوتی۔ لیکن جیسے جیسے وہ کہہ رہے تھے نہیں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور تمہیں معلوم نہیں ہے میں نے یہی جملہ استعمال کیا تھا، کس کے لیے؟ گاڑی کھولے تھے، بیٹھانا تھا، جب میں باہر سے آتا تھا زمین پر کافی دور رہتے تھے، بس میں نہیں سمجھ آتا تھا تو میں کہتا تھا یا نہیں جا قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ بالکل یہی لہجہ وہاں پر علی نے استعمال کیا، اور نور میں علی نے استعمال کیا، ایلیا گویا علی زمین کا بدلاؤ وہاں اٹھا رہے تھے، زمین کا خلاف وہاں اٹھا رہے تھے، اور آنے والی امت کو یہ سمجھ دیا کہ زمین کو علی کو پکارنا سنت رسول ہے، زمین پر علی کو پکارنا سنت رسول ہے، اور اگر علی کو تم نے پکارا تو پھر تمہیں مسجد میں بیٹھے ہی علی پکاریں گے جیسے عالم نور میں رسول کو پکارا، عالم نور میں جیسے رسول کو پکارا۔
کہا کہ جب میں جا رہا تھا راستے میں جا رہا تھا آج میں دور سے پہلے جا رہا تھا وہاں کے بندے سے کسی طرح میں نے جب میں جا رہا تھا زمین کے ساتھ میں نے دیکھا کہ سامنے شیر آ گیا تو کہیں گے کہ میرا کا فلسفہ ساتھ میرا جو ہے ایک پردے کے باہر ہے ایک پردے کے اندر ہے راز الہی ہے کہ پردے کے اندر والا نہیں بولا جو نہیں بولا وہ پردے کے باہر والا بولا لہذا سمجھ رہا میں کھا رہا تھا آگے جا رہا تھا میرا سفر جا رہا تھا سواریوں میں جا رہا تھا جیسے تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور یہ نور کا شیر ہے ایک شیر ہے اور وہ شیر ہے جو کہ کبھی باہر کے بعد جائے کبھی باہر کا بعد جائے کبھی آگے جائے بابا کہیں لگے میں کبھی وہی ہے جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے جب سے مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے تب سے میں اسے دیکھ رہا ہوں اور یہ اتنا کھلاڑی ہے اتنا کھلاڑی ہے کہ دیکھ سکتا چنھاڑتا ہے تو سارا آسمان کھل جاتے ہیں تقریب کا ایسا کیا ہے بھائی آپ کا محب ہے آپ کا کہنے والا ہے اور یہ آپ کا یہاں کہتا ہے زمین پر مسجد النبوی میں اصحاب کے درمیان مسلمانوں کے درمیان میں پیغمبر صاحب معراج ہے واقع ہوا ہے کہ شیر تھا میں نے جبریل سے پوچھا کہ نورانی شیر ہے یہ آپ کا محب ہے یہ آپ کا کہنے والا ہے یہ آپ کا نام کہتا ہے تو بھائی نام کہتا ہے جو آپ کی مرضی ہو پیغمبر کا میں اپنے ہاتھ پر منہ بھی کاری اور انگوٹھی میں نے شیر کو دے دی وہ شیر چلا گیا ڈاکٹر کیا ہوا مجمے میں سکون مجمے میں بنانا ہماری طرح ہوگا پیغمبر بتا رہے ہیں واقعہ اگر اس دلیل کے ساتھ اس دعوے کے ساتھ دلیل مل جائے تو بات ہو جائے گی اور وہاں سے خاموشی ہے نور کا بیٹے انگوٹھی کا بیٹا اس کا محب ہوگا جیسے وہ انگوٹھی نہیں کرتی لہٰذا پردے کو کیا کیا یہ وہی انگوٹھی تو نہیں تھی یہ وہی انگوٹھی تو نہیں تھی وہاں یہ وہی انگوٹھی تھی دیکھا اس کے بعد یہ منظر کہ کو کھڑی بلایا اب بلانے کے بعد انہیں سے کہا کہ خدیجہ مختلف ہے پریشان ہے ہمیں اور جناب بندے کے بعد جناب بندے نے پوچھا کیا بھی ہوتا ہے کہ انتہا ہے تو کیا ہوگا تو کرے گا انتہا ہے تو کیا ہوگا تو میں کہا ہوں کے منزل میں تھا دو کمانوں کا فاصلہ تھا میں مہمان تھا کوئی میرا میزبان تھا اور ہر میزبان کا فیصلہ ہوتا ہے جو مجھے کچھ پیش کرے لہٰذا مجھے پیش کیا گیا چاہے آپ سلام کرے میں دانے کی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کوئی نظر آیا میرے بابو میں نے کبھی بھی تنہا کچھ نہیں کھایا ہے تنہا کچھ نہیں کھایا ہے جیسے کوئی کسی کو بھی میرے ساتھ بابو ہے ایک مطلب پردے سے باہر نکلا پردے سے باہر نکلا ادھر خربوز سے سیب اٹھایا ادھر اس نے سیب اٹھایا اس کے بعد کیا ہوا کیا میں نے سیب پڑھ لیا کیا بلا کے ابھی یہ سوال نہیں جا سکتے کہ بولا جانا سیب سے کھا جانا اور سیب نکالا یہ وہی سیب ہو رہی ہے ہمارے آگے یہ وہی سیب ہے آج دنیا حیران ہے کہ رسول اللہ جس کا